مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ اب جب حاجی حج کرنے کے لیے پہنچا، اللہ تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، اور جو حجاج اس وقت مکہ المکرمہ میں موجود ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ مکہ المکرمہ میں خانہ کعبہ کے سامنے یا حدود حرم میں آپ اللہ کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس میں آپ پر اللہ تعالی رحمت نازل فرما رہا ہے، آپ کو بخشش عطا فرما رہا ہے، تو پھر وہاں پر آپ کی پوری توجہ کس طرف ہونی چاہیے؟ بخشش کی طرف اور رحمت الہی کی طرف۔ ہم بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ کہ انہیں یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں بخشا گیا ہوں یا نہیں بخشا گیا، یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے ٹریول ایجنٹ نے کھانا کیسا دیا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں کچھ اور دعائیں مانگ لوں، یہ فکر ہوتی ہے کہ مجھے ہوٹل کا روم اچھا ملا ہے یا نہیں ملا ہے، یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، یہ فکر ہوتی ہے کہ میں کچھ شاپنگ کر لوں۔ تو آپ وہاں پر نہ کھانے کے لیے گئے، نہ رہنے کے لیے گئے، نہ شاپنگ کے لیے گئے، آپ تو وہاں پر اپنے رب سے بخشش و مغفرت لینے کے لیے گئے۔ تو آپ کی توجہ بھی بخشش و مغفرت کی طرف ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، آپ نے فرمایا کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیان میں جتنے گناہ ہو جائیں صغائر، ان تمام گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، متفق علیہ حدیث۔ فرمایا والحج المبرور، اور جو حج مبرور ہے، حج مقبول ہے، یعنی وہ حج ہے جس میں رفث نہیں ہے، جس میں فسوق نہیں ہے، جس میں جدال نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، اس حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں لیس لہ جزاء الا الجنہ، اس کی جزا کچھ اور نہیں ہے، اس کی جزا تو اللہ تعالی جنت کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ اور حاجی جب حج کر کے لوٹتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یوں لوٹتا ہے گویا کہ آج ہی اس کی ولادت ہوئی ہے، اس کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، یہ طلب دل میں ہونی چاہیے، اور وہاں پر ہماری مکمل توجہ اللہ کی عبادت کی طرف۔ اور حج ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے، آپ دیکھیں کہ آپ حج پر جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا کیا کرتے ہیں؟ طواف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گول گھومنا۔ عمارت ہے اور عمارت کے گرد آپ گول گھوم رہے ہیں، اس گول گھومنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو کیا عطا فرما رہے ہیں؟ ثواب۔ آپ صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں، صفا کس چیز کا نام ہے؟ مروہ کس چیز کا نام ہے؟ پہاڑ۔ اب ان پہاڑوں میں آپ دوڑ رہے ہیں، اب یہ آپ جو دوڑ لگا رہے ہیں، اس دوڑنے پر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مقام ابراہیم ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، مصلی بنا لو، وہاں پر نماز پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلسفہ حج جو ہے وہ فلسفہ عشق و محبت ہے، وہاں پر عقل کو دخل نہیں ہوتی کہ جی میں کیوں دوڑوں۔ حضرت بی بی ہاجرہ تو دوڑی تھی پانی کے لیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس تھی تو وہ پانی تلاش کرنے کے لیے دوڑی تھی، میں اور آپ پانی تلاش کے لیے تو نہیں دوڑ رہے، وہ دوڑی تھی، اللہ کو ان کا دوڑنا پسند آیا، اور وہ عام نہیں، اللہ کی ولیہ اور نبی کی زوجہ تھی، تو اللہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے صفا مروہ میں دوڑنے کو عبادت بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں ہر چیز میں دلیل، ٹھیک ہے جی، عقل کا دخل، حج کا جو فلسفہ ہے اس میں عقل کا دخل نہیں ہے۔ مثلا مغرب کی نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی؟ عشاء کی نماز کس وقت میں پڑھی جائے گی؟ لیکن جب آپ مینا میں قیام کر چکے تو اب مغرب کا وقت ہوا، پورا دن قیام میں گزرا، رات قیام میں گزری، تھکن سے چور چور ہیں، چاہتے ہیں آرام کر لیں تاکہ جسم کو راحت ملے، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، چاہتے ہیں نماز پڑھ لیں تاکہ روح کو راحت ملے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا کہ نہ تم نے آرام کرنا ہے نہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اب لوٹو مزدلفہ طرف، تم نے وہاں پہنچ کر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھنی ہے۔
یعنی دو نمازوں کو جمع کر دو. جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے. گویا کہ عقل کو دخل نہیں ہے. جو رب نے حکم دیا، ہم بندہ عقل نہیں ہیں، ہم بندہ رب ہیں، اللہ کے بندے ہیں. تو جب بندے رب کے ہیں تو حکم کس کا ماننا ہے؟ ہاں، جو عقل کے بندے ہیں تو پھر عقل دوڑاتے رہتے ہیں اور اسی دوڑ میں گم ہو جاتے ہیں اور مقصد سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے بنیادی طور پر فلسفہ حج. مولاي صل وسلم دائما أبدا